السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں یاسر ندیم الواجدی. سرجیکل اسٹرائک کی 30ویں قسط پیش خدمت ہے. 9 فروری 2016 کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں افضل گرو اور مقبول بھٹ کی سزائے موت کے خلاف ایک احتجاج کیا گیا تھا، جس کی بی جے پی کی ذیلی تنظیم ABVP نے زبردست مخالفت کی تھی، اور اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کنہیا کمار کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پر سیڈیشن یعنی ملک سے غداری کے چارجز لگائے گئے تھے. یہاں سے شروع ہوتی ہے جدید ہندوستان میں آزادی اظہار رائے کے خلاف ایک منظم سازش کہ جو شخص ہماری شدت پسندی کو ایکسپوز کرے گا ہم اس پر سیڈیشن کے چارجز لگا کر خاموش کر دیں گے. مشہور عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اس منظم سازش کے نئے وکٹم ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ 2016 میں ABVP کو استعمال کیا گیا تھا اور 2018 میں شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کو. مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خلاف یہ چارجز کتنے مضبوط ہیں یا کتنے کمزور ہیں یہ تو ماہرین قانون طے کریں گے یا پھر عدالت میں یہ بات طے ہوگی، لیکن ملک کے سیکولر اور امن پسند افراد پر کو قانونی شکنجوں میں پھنسانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حق کی آواز کو خاموش کر دیا جائے. ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہونے والی کرٹیسزم کو ملک کے خلاف کرٹیسزم قرار دیا جائے، اور اس معاملے میں خصوصاً مولانا سجاد نعمانی صاحب کے معاملے میں ان کو ذریعہ بنا کر مسلم پرسنل لا بورڈ کو نشانہ بنایا جائے. چونکہ یہ تنظیم ایک واحد تنظیم ہے جو مسلمانوں کے اتحاد کی نقیب ہے، لہٰذا اس تنظیم کو اپنے اتحاد کی وقتاً فوقتاً قیمت ادا کرتے رہنا ہوگی. آج ہمارے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بنفس نفیس موجود ہیں. مولانا، آپ نے اپنی خرابی صحت اور بے انتہا مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سرجیکل اسٹرائک کا یہ شو آپ کی آمد کی وجہ سے تاریخی ہوگا اور ہمارے ناظرین کو ایک راہ عمل دے گا انشاءاللہ تعالی. میرا جو پہلا سوال، شکریہ، جزاکم اللہ. میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دستور کے آرٹیکل 19 کے تحت ملک کے تمام باشندوں کو فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے. کیا اب اس آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اب دہشت گردی، شدت پسندی یا شدت پسند گروپوں یا رائٹ ونگ کے خلاف بولنا بھی ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آئے گا؟ اور کیا ملک کے معزز شہریوں کو قانون کا سہارا لے کر اب ڈرایا جائے گا؟ جی، اب اس میں تو کوئی دوسری رائے کا امکان ہی باقی نہیں رہا ہے. دستور ہمارے ملک کا بلا شبہ دنیا کے اچھے دستوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن اس دستور پر عمل کرنے میں بہت پہلے سے بھی کوتاہیاں رہی ہیں، اور اب تو اس دستور کے خلاف کھلم کھلا اعلان بغاوت ہے. یہ بات بھی مرکزی وزیر کہہ چکے ہیں کہ اب ہم کو دستور بدلنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس لیے اس پر کوئی دکھ کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے، اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہر بھارت کے شہری کا فرض بھی ہے. لیکن اس پر کوئی تعجب کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب دستور پر عمل کی آزادی نہیں ہوگی، اور جو دستوری آزادیاں بھارت کے تمام شہریوں کو بھارت کے دستور نے دی ہیں وہ ان سے چھینی جا رہی ہیں، چھینی جا چکی ہیں عملاً، اور باقاعدہ دستور میں ترمیم کر کے پھر آگے چل کر ایک غلام، 100% غلام، قانونی اعتبار سے بھی غلام بنانا اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ ایجنڈا ہے. یہ ایک بہت خطرناک ایجنڈا ہے اور آپ بارہا اپنی تقریروں میں اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ بی جے پی کیا اپنے ایجنڈے سے صرف 1 سال پیچھے ہے، 2019 میں الیکشن ہونے والا ہے، تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا یا اس میں کچھ مبالغہ آرائی ہے، یا وہ اس ایجنڈے کو اچیو کر چکا ہے؟ نہیں، اس کا خطرہ تو موجود ہے، لیکن اس خطرے کو ٹالنے کے پورے امکانات بھی موجود ہیں. اگر ملک کے شہری ذرا تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں اور ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت ملک کی اکثریت اگر اس خطرے، اس چیلنج کے مقابلے کے لیے متحد ہو جائے تو اس کے بہت روشن امکانات موجود ہیں. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ جب ایٹراسٹیز بہت بڑھ جاتی ہیں، ظلم بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس ظلم کا احساس اور اس سے نکلنے کی کوششوں کا سلسلہ بھی بڑھ سکتا ہے. اور یہ دراصل ایک
چیلنج ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے. میں ہمیشہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے جو چیلنجز آتے ہیں وہ زندہ قوموں ہی تو آتے ہیں، لیکن چیلنجز سے گھبرانے کے بجائے چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی ہمارے ملک کے پاس اگر بہترین اپرچونٹی ہے، ایک تاریخی اپرچونٹی ہے، اس لیے کہ اس وقت صرف مسلمان پریشان نہیں ہیں اور صرف مسلمان نشانہ نہیں. اس وقت وہ ملک کی جو غالب اکثریت ہے 80-85% میں کہہ سکتا ہوں، وہ بھی سخت بے چین ہے اور اس کے خلاف کوششیں بھی کر رہے ہیں لوگ. سکھ لوگ الگ کوشش کر رہے ہیں، آدیواسی الگ کوشش کر رہے ہیں، آدیواسی 11.5 کروڑ ہیں. لنگایت الگ کوشش کر رہے ہیں، وہ 7.5 کروڑ ہیں. بدھسٹ کوشش کر رہے ہیں. SC/ST کے لوگ، جن کو عام طور پر لوگ دلت کہتے ہیں، اور میں تو یہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، قرآن نے منع کیا ہے کہ کوئی قوم اگر اپنا یا کوئی فرد اپنے لیے کوئی لقب پسند نہ کرے تو تم اس کو اس لقب سے نہ پکارو. دستور نے ان کا جو نام دیا ہے وہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب ہے، تو میں بھی اسی لفظ سے ان کو یاد کرتا ہوں. ان کی بھی بڑی تعداد بہت بے چین ہے، لیکن یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ الگ الگ ہو رہی ہیں. اگر اس وقت ملک کے تمام مظلوم سماج کے لیڈران یہ اکٹھا ہو کر، اور اکٹھا ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ساری چیزوں میں ہم متفق، بہت سے ڈفرینسز آف اوپینین ہو سکتے ہیں بہت سے ایشوز میں، لیکن یہ جو ایک کارپوریٹ فیشزم کا جو ایک زبردست خطرہ ہمارے ملک میں منڈلا رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کامن منیمم پروگرام کے تحت اگر ملک کے تمام مظلوم سماج کے قائدین اگر آگے بڑھے تو بہت ہی بہترین جو خطرناک اسٹیج میں ہمارا ملک داخل ہو چکا ہے، اس سے ہم اپنے اس پسندیدہ اس پیارے ملک کو نکال سکتے. ایک سوال جو اہم ہے، خصوصاً آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کے خلاف FIR بھی درج ہوئی ہے، کیا یہ وسیم رضوی کو دشمنی مولانا سجاد نعمانی سے ہے یا مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان سے ہے؟ ہاں دیکھیے، اگر یہ پہلا واقعہ ہوتا وسیم رضوی کی طرف سے تو میں کہتا کہ اس کا بہت امکان ہے کہ سجاد نعمانی سے انہیں کوئی شکایت ہو، جبکہ میری تو آج تک ان سے نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے نہ کوئی سابقہ پڑا ہے. لیکن چونکہ اس سے پہلے وہ مدرسوں کو دہشت گرد قرار دے چکے، مسلم پرسنل بورڈ کے توڑ دینے کی بات کہہ چکے، اور ایسی ہی نہ جانے کتنی باتیں کہہ چکے، دہشت گرد قرار اور یہ بھی کہہ چکے کہ اس لیے دہشت گرد قرار دے رہا ہوں چونکہ ذاکر نائک اس کے ممبر ہیں، اور بابری مسجد جی ہے. تو چونکہ ایک سیریز ہے ان کی طرف سے، اس لیے میں کیسے کہہ سکتا ہوں یا کوئی بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک پرسن کے خلاف ان کا اٹیک ہے. یہ تو دراصل جو ملک میں دستوری آزادی کو کے دفاع کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، پچھلے چند سالوں میں بڑی بصیرت اور جرت کے ساتھ جو اس کا دفاع کیا ہے، اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ شاید سر فہرست. جی، جو FIR اس کا نشانہ ہے، جی جو FIR آپ کے خلاف لانچ ہوئی ہے سیڈیشن کی، جو چارجز لگائے گئے ہیں، تو مجھے معلوم ہے کہ جس تقریر کی بنیاد پر یہ چارجز لگائے گئے ہیں وہ تقریر اب محض ایک تقریر نہیں رہ گئی بلکہ ایک کیس بن گیا ہے. کیا اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں اس سلسلے میں میرے پاس کہنے کا بہت مواد موجود ہے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں ملک کا جو قانون اس کا احترام کرتے ہوئے مجھے اس سلسلے میں جو کچھ بھی وہی زیادہ ملک کے قانون کے احترام کا تقاضا ہے. میں نے اس سلسلے میں کہنے کو بہت مواد موجود ہے، لیکن میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ اگر پڑے گی ضرورت تو میں عدالت کے سامنے کہوں گا، مناسب وقت میں مناسب فورم کے سامنے کہوں گا. ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ سیڈیشن کے جو چارجز مولانا کے خلاف لگے ہیں، سیڈیشن کا مطلب آتا ہے کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا قول اور اسٹیٹمنٹ کہ جس کے ذریعے ملک کے خلاف بغاوت ہو یا ملک کے خلاف بغاوت پر ابھارا جائے. میں نے اس تعلق سے کچھ ماہرین قانون، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے متعدد وکیلوں سے بات کی تھی، تو میں ناظرین کے فائدے کے لیے یہ بات یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان میں سے کسی بھی وکیل نے یہ نہیں کہا کہ مولانا کے خلاف جو چارجز ہیں وہ بہت سیریس ہیں، بلکہ ایک بوگس FIR ہے جس کو بہت آسانی کے ساتھ جس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ماہرین قانون کی مدد مولانا کو مل رہی ہوگی اور بہت آسانی کے ساتھ اس FIR کا مقابلہ کیا جائے گا. جو اگلا سوال ہے
اور وہ بہت اہم سوال ہے آج کے سیناریو میں، وہ یہ ہے کہ حال ہی میں مولانا سلمان ندوی صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے وسیم رضوی کی سخت مذمت کی ہے. ابھی بھی کچھ لوگ اس واقعے کو جو کچھ ہوا مولانا سجاد نعمانی بنام وسیم رضوی نہیں مان رہے ہیں، بلکہ مولانا سجاد نعمانی بنام مولانا سلمان ندوی مان رہے ہیں. تو کیا آپ اس نیریٹو کو ختم کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آپ اس بات کے شاید اس کو واچ کر رہے ہوں گے کہ جس دن سے ہمارے محترم دوست نے وہ سب کچھ کہا ہے، اس کے بعد سے میں نے اس پر ایک لفظ بھی نہیں بولا. میں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں یہ بات قصہ ہے اصل میں نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. جی، جب ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک طاقت ہے شیطان، ہم اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ ایک طاقت ہے شیطان جو حق اہل حق کے صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. اور وہ شیطان وسواس خناس ہے، وہ کسی کے ذہن میں بھی کوئی بات ڈال سکتا ہے اور کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے مجھے راہ سے بے راہ کرنے کے لیے، آپ کو راہ سے بے راہ کرنے کے لیے، کسی کو بھی کسی سے بھی کوئی بات کہلوا دینے کے لیے. تو اس لیے میں تو اس وقت سے ہی میں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور جو بھی میری بساط ہے اس کے مطابق میں دعاؤں کا اہتمام اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. اس میں جو واقعات کی صورتحال ہے وہ تو ایسی ہے کہ وسیم رضوی نے جو کچھ بھی ایف آئی آر میں لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنی کوئی ذریعہ معلومات نہیں دی ہے کہ سجاد نعمانی نے فلاں تقریر میں یہ کہا. انہوں نے اسی کلپ کا حوالہ دیا ہے جو ہمارے محترم دوست نے انڈیا ٹی وی پر دکھائی تھی، اسی کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں مولانا سلمان ندوی صاحب کے اٹھائے ہوئے اس مسئلے کو بنیاد بنایا ہے وسیم رضوی صاحب. اب مولانا سلمان صاحب اگر جو کچھ فرما رہے ہیں ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے اور بحث کو طول نہیں دینا چاہیے. ہمیں ہر ممکن طریقے پر عفو درگزر، صبر و اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنی صفوں کے انتشار کو ختم کرنے کو اپنے ایجنڈے میں اولیت دینی چاہیے. تو میں گزارش کروں گا لوگوں سے کہ وہ اس بارے میں اب بحث نہ کریں کہ اس کی اصل ذمہ داری فلاں پر نہیں ہے، فلاں پر ہے، بلکہ مولانا کی وضاحت کو قبول کر لیں. یہ میری ایک ذاتی گزارش ہے. بہت بہتر. ایک ماہ سے جو کچھ پورے ملک میں ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر ہو یا اس کے متعلق ہو، پھر روی شنکر آ گئے اور انہوں نے ایک پرپوزل دے دیا، یہ سب جو پورا ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے یہ بابری مسجد کے کیس سے متعلق ہے. اس لیے میں ایک سوال بابری مسجد کے متعلق بھی کرنا چاہوں گا. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ کو اپنی کارروائی، عدالتی کارروائی 2019 کے الیکشن تک مؤخر کر دینی چاہیے. کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا اگر کورٹ کی کارروائی کو مؤخر کر دیا جائے. تو کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ فی نفسی ہی بیجا نہ ہو اور ہمارے آپ کو کسی کو پسند آئے، لیکن ویسی صاحب خود ایک بیرسٹر ہیں، اگرچہ وہ پریکٹس نہیں کی ہے انہوں نے غالباً، تو اس کا جو کورٹ پر اچھا اثر نہیں پڑتا. اس طرح کی باتیں کہنے کا کورٹ پر اثر نہیں پڑتا. یہ بات اپنی جگہ ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن بابری مسجد کے کیس کو اور اس میں انصاف کے ملنے کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے، اس کی توقع کرنا آسان نہیں ہے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کورٹ تو طے کر چکی ہے کہ اس کا فیصلہ جلدی کرنا ہے. یہ بات تو بالکل طے ہے. کورٹ تو بہت ہی زیادہ جلدی میں تھی. وہ تو وکلا نے بہت سخت احتجاج کیا اس بات پر. یہ ڈاکومنٹس تیار نہیں ہیں، پارٹیز کو جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں جن کی بنیاد پر اس پر بحث ہونی ہے، جب ان کا ٹرانسلیشن ابھی نہیں ہوا، ہم کو اس کی کاپیز نہیں ملی، تو آپ کیسے اس کی ہیئرنگ کو شروع کر سکتے ہیں؟ تو کورٹ تو اتنی جلدی میں تھی کہ وہ تو ڈاکومنٹس کی تیاری کا بھی لحاظ کرنے کو شاید شروع میں تیار نہیں تھی. وکلا نے ایک مضبوط اسٹینڈ لیا، اس کی وجہ سے کورٹ نے اتنا انتظار کرنا گوارا کیا.
تو اب وہ الیکشن تک کے ٹالنا کی بات کہنا اور وہ بھی پبلک فورم پر، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہم کو کوئی فائدہ پہنچے گا. کہنے والے کا ارادہ اچھا ہوگا، ان کی نیت اچھی ہوگی، لیکن ہر وہ بات جس کے پیچھے نیت اچھی ہو وہ ہمیں اس کاز میں فائدہ بھی پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ اس سے اس بات کو بھی تو موقع مل سکتا ہے کہ بی جے پی دوبارہ اس کو پھر اپنے ایجنڈے میں شامل کر لے 2019 کے الیکشن میں، کہ پچھلے ٹرم میں ہم نہیں بنا پائے، اب اگلے ٹرم میں بنا لیں گے. دیکھیے وہ تو شامل ہے ہی، اس کے کہنے سے وہ شامل ہوگا یہ تو بات نہیں ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس ایجنڈے پر الیکشن لڑ کر اور جن وعدوں کی بنیاد پر یہ بی جے پی جیتی تھی، اگر اس کو صرف ای وی ایم کے سہارے کی جیت نہ مانا جائے بلکہ ای وی ایم کی شرکت کے ساتھ ان وعدوں پر جو قوم نے جو تھک گئی تھی پچھلے رجیم سے، اس کا اعتبار کر کے قوم نے جو ووٹ دیا تھا، اگر یہ مانا جائے تو اب چونکہ وہ سارے وعدے پورے نہیں ہوئے بلکہ اس پر کوئی کام ہی نہیں ہوا، اس کے برخلاف الٹی سمت میں ملک جا رہا ہے. کالا دھن تو کیا واپس آتا، وائٹ منی بلینز کی مقدار میں ملک سے باہر جا رہا ہے. تو اب ان بنیادوں پر تو کوئی الیکشن کی کمپین نہیں چلا سکتا. تو ان کو بہرحال اس کو ایک کمیونل ایجنڈا دے کر ملک میں ایک زبردست نفرت اور خوف کی فضا عام کر کے الیکشن جیتنا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کو روکنے کی ترکیب کیا ہے، یہ اس میں ذرا سا زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے. جی، بی جے پی کا کوئی بھی ترجمان یا کوئی بھی لیڈر کبھی بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ ہم بابری مسجد کے تعلق سے جو کیس سپریم کورٹ کا آئے گا اس میں فیصلے کا احترام کریں گے. بلکہ ابھی حال ہی میں سمپت پاترا نے ایک اوپن شو میں انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں، بلکہ انہوں نے لکھ کر بھی دے دیا کہ رام مندر وہیں بنے گا. تو یہ ایک تو توہین عدالت ہے، اس کے زمرے میں آتا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ میں آپ چونکہ اس کیس سے بہت قریب رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ ترجمان ہیں اسے پسند بورڈ کے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی ایک کمزوری ہے جس کا وہ اظہار کرتی ہے کہ وہ بورڈ کے فیصلے کو پہلے ہی گویا کہ اس طرح اس کو کر رہے ہیں کہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہیں ان کی کمزوری ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے جس بی جے پی کے ترجمان کی جس بات کی طرف اشارہ کیا اس سے بھی یہی نتیجہ کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے. کوئی اور دوسرا نتیجہ نکالنا میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ مزید ایک بات اور ہے کہ عین سپریم کورٹ میں فائنل ہیئرنگ کے وقت میں مصالحتی سمجھوتے کو لے کر کسی کا نکل آنا، اور سمجھوتا نہیں بلکہ سرنڈر، کہ آپ ہم کو دے دیجئے، آپ مسجد کہیں اور بنائیے، یہ ہمیں دے دیجئے. اگر ان کا کیس مضبوط ہوتا اور ان کو یقین ہوتا کہ عدالت ہمارے حق پہ فیصلہ کر ہی دے گی، تو ہم کو نہیں لگتا کہ وہ اس موقع پر یہ بات کہتے. اگر ان کو امید ہوتی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہو پائے گا. یہ ٹائٹل سوٹ ہے اور اس کے لیے بہت مضبوط ثبوت ہیں، تو اس لیے وہ شاید ایسی فضا چاروں طرف سے بنا رہے ہیں، کبھی خوشامد، کبھی دباؤ، کبھی سیریا بنا دینے کی دھمکی یا بن جانے کے خطرے کی آگاہی. تو اس طرح کے لوگ ڈر کر جلدی سے کسی طرح راضی ہو جائیں، اس طرح کی ٹیکٹک ان کی نظر آتی ہے، لیکن وہ کامیاب تو نہیں ہوئی، نہ ہوگی انشاءاللہ. جی، ایک بہت اہم سوال جو بہت دنوں سے میرے ذہن میں، اور میرا ارادہ تھا کہ کبھی آپ سے گفتگو ہوگی تو یہ سوال میں ضرور کروں گا. آپ نے بہت سی تقریروں میں گاندھی کی اور نہرو پر، ان دونوں فگرز پر اور جو دیگر ہسٹوریکل فگرز ہیں ان پر زبردست تنقید کی ہے، یہاں تک کہ بہت سی تقریروں میں ان دونوں کو ملک کی تقسیم کا بھی ذمہ دار مانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہی تو آر ایس ایس کا نیریٹو ہے، لیکن اب ہم گاندھی جی کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو بظاہر اس میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی. تو وہ لائن آف ڈیفرنس کیا ہے؟ آر ایس ایس بھی گاندھی پر تنقید کرتی ہے اور آپ بھی کرتے، تو ہم کیسے ڈیفرنس کریں؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے، میرے پاس بھی شاید اس کو ثابت کرنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن میں بہت ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ پوری تاریخ کو، دستاویزوں کو پڑھ لینا چاہیے. میں نے جو کچھ کہا ہے، خدا کے شکر ہے، تقریباً 4-5 سال کے مطالعے کے بعد، اور میں بہت احتیاط کے ساتھ اگر کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لگ بھگ 1,00,000 صفحات کے مطالعے کے بعد میں ریفرنس دیتا ہوں. اور کوئی کتاب نہ پڑھے کوئی کسی مصنف مورخ کی، لیکن برٹش گورنمنٹ نے تقریباً 12 جلدوں میں، جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ جو ٹرانسفر آف پاور کے ڈاکومنٹس چھاپے ہیں
اس میں وہ پوری دستاویز آفیشل ہے، اس میں ہر میٹنگ میں کس نے کیا کہا وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے، برٹش گورنمنٹ کی طرف سے آفیشل ہے. اور وہ کس نے کس کو کیا ٹیلی گرام دیا، کس نے کس کو کیا فون کیا، کس نے کس کو کیا خط لکھا، کس میٹنگ میں کیا بات ہوئی، کس پر، وہ پوری کی پوری انہوں نے چھاپ دی ہے. آپ جانتے ہیں برٹش گورنمنٹ کا اس سلسلے میں کیا پروفیشنل اسٹائل ہوتا ہے کہ کتنے سال کے بعد وہ پبلک ڈومین میں لے آتے ہیں ان ڈاکومنٹس کو جو ایک زمانے تک وہ سیکرٹ رہتے ہیں. وہ ایک ایک لفظ میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اس سے یہ بات صاف صاف ثابت ہوتی ہے. مولانا آزاد نے خود انڈین اسٹیڈیم میں یہ بات خود لکھی ہے کہ کتنا بڑا دھوکہ انہوں نے کھایا ہے، جس میں انہوں نے سیدھے سیدھے نہرو پر الزام لگایا ہے. گاندھی جی کے کیریکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے سخت دکھ کا اظہار کیا ہے. اور خود بی جے پی کے جو ایک فارن منسٹر رہے ہیں جسونت سنگھ صاحب، انہوں نے خود اپنی کتاب میں نہرو اور پٹیل کو ذمہ دار قرار دیا ہے، گاندھی جی کو تو انہوں نے بچایا ہے. میں یہ بات کوئی بہت بڑا بحث کا ایجنڈا بنانے کے لیے نہیں کہتا، میں اصل میں یہ بات کہنے کے لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حقائق کو سمجھ کر اپنی سیاسی حکمت عملی اختیار کریں. ماضی میں کیا ہوا اس سے صرف سبق سیکھ لیں، اس کی وجہ سے ہم فلاں پارٹی کے دشمن ہو جائیں یہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہم کو حقائق معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے کچھ معاہداتی رخ پر بات کر سکیں. یہ نہ کرے ہم کہ ہم جو عام طور پر پولیٹکس میں ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس کے تو بنیادی طالب علم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آئیڈیولوجیکل موومنٹ، نظریاتی کوئی تحریک، وہ جب بھی سیاست کے میدان میں اترتی ہے تو کم سے کم دو پارٹی بنا، تاکہ پبلک جب ایک پارٹی سے ناراض ہو تو دوسری پارٹی کو ووٹ دے گی. جب دوسری پارٹی جیت کر آ جائے گی تو پبلک تو سمجھے گی کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی، لیکن کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہوگا. آپ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکنس، کیا نام ہے اس کا، دوسری پارٹی ریپبلکنس جی، ان کے درمیان کیا بنیادی فرق، ریپبلکنس کیا بنیادی فرق ہے؟ آپ ان دونوں کے دستوروں کو آپ پڑھیے تو صاف لگتا ہے کہ ایک ہی دماغ نے دونوں دستور بنائے ہیں. یہی حال یو کے کا ہے کہ وہاں لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، تو یہ ایک ٹرک ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں مسلمان کم سے کم قیادت کو بصیرت حاصل ہو، اور وہ اس بارے میں یہ بات بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کی تحریک جب چل رہی تھی تو اس وقت جمعیت علماء ہند ہی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی معتبر جماعت تھی ہمارے ملک میں، مسلم لیگ کے علاوہ. تو جمعیت علماء ہند کے اندر جو علماء شامل تھے، اکابر علماء، ان میں سے ایک قسم علماء کی وہ تھی جو بڑی اصرار اس بات پر کرتی تھی کہ کانگریس کے ساتھ غیر مشروط اشتراک نہ کیا جائے تحریک آزادی میں، غیر مشروط نہ کیا جائے، بلکہ ہم اپنی الگ ایک سیاسی پارٹی بنائیں اور وہ ایک سیاسی پارٹی معاہدہ کرے. یعنی کولیشن پولیٹکس کا جو آج دنیا میں رواج ہوا ہے، وہ علماء بہت بڑے فراست والے لوگ تھے جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے اس کولیشن پولیٹکس کا مشورہ دیا تھا، اور جس میں سر فہرست حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی امارت شرعیہ سے. اور مجھے بہت دکھ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے اللہ جانے کیوں دانستہ یا نادانستہ مولانا سجاد صاحب کے نام کو ہی تقریباً حذف کر دیا ہے. عام طور پر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں ان کے نظریات کیا تھے. وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ یہ غلطی ہوگی، اور وہ پوری مغربی دنیا میں جمہوریت کے تجربوں کا حوالہ دیتے تھے. اور اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا مودودی نے ان کے ایک مضمون یا خطبہ صدارت کو پڑھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایک فقیہ شخص، قاضی اور نقشبندی شیخ یہ پورے یورپ کے دستوروں کا اور وہاں کے حالات کا کیسا مطالعہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے. بہت متاثر ہوئے تھے وہ اس وقت کہ وہاں یہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں اصل میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، دستور کی حکومت نہیں ہوتی، اکثریت کی حکومت ہوتی ہے. اس لیے اس طرح غیر مشروط اشتراک آزادی نہ کیا جائے. اور جب ملکی پیمانے پر وہ اس تجویز کے منوانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تو انہوں نے بہار میں جا کر مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی، اور سن 37 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے اس پارٹی نے الیکشن لڑا اور مسلم لیگ کا صفایا کر دیا. اس پارٹی نے ایک بھی سیٹ مسلم لیگ کو نہیں ملی. کانگریس
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी थी जो इमारत शरियत के वोट के निगरानी में चलती थी। उसका मुआहदा था कि इमारत शरियत के जो वोट का उलमा का फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट करेगी वो पार्टी, और उसकी हुकूमत बनी, और उसने हुकूमत में बहुत जुर्रतमंदाना किस्म के कदम उठाए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात समझी कि बिहार का सबसे बड़ा जो जमीनी मसला है वो बिहार की जमीनों की तकसीम का मसला है, क्योंकि बिहार की जमीनों का हाल ये है कि वहाँ बड़े बड़े किसानों की मिल्कियत में जमीनें हैं और छोटे छोटे किसान उस पर मजदूरी करते हैं, और सैकड़ों साल से वो बेचारे मजदूरी करते चले आ रहे हैं, उनको मालिकाना हुकूक नहीं मिले। उसकी वजह से एक सरमादाराना निज़ाम कायम है वहाँ पर। तो मौलाना सज्जाद साहब ने फुक़हा की नशिस्त बुलाई कि अब जब कि मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की हुकूमत है तो हमें हमारा फर्ज क्या बनता है। तो शरीयत की रोशनी में, किताब व सुन्नत और फुक़हा के इस्तिंबातात की रोशनी में उन्होंने बाकायदा तय किया कि हमको ज़मीनों के सिलसिले में ऐसी कानून साजी करनी चाहिए, और फिर उन्होंने वो बिल ड्राफ्ट करना शुरू किया। वो जब बिल ड्राफ्ट हो ही रहा था उस वक्त जो सपोर्ट कर रही थी दूसरी जमात कांग्रेस, उसको इस बात की खबर लग गई, और वो इस बात का उनको वजह तौर पर अंदेशा हुआ कि अगर ये बिल कानून की शक्ल में आ गया तो अभी तो उनको मुसलमानों ने वोट दिया है, अगले इलेक्शन में ओबीसी और एससी और एसटी और दलित और मजदूर और किसान सबके वोट इनको मिलेंगे। तो उन्होंने सपोर्ट वापस ले ली और वो हुकूमत की। तो मेरा कहना ये होता है कि हम एक इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करें। हम गांधी के बारे में एक मुतदिल रास्ता इख्तियार करें। मौलाना सज्जाद साहब गांधी का एहतराम भी करते थे, और मौलाना सज्जाद साहब गांधी जी के गलत की आरा को टोकते भी थे। ये है मेरा असल मकसद। और एक मर्तबा गांधी जी ने ये तहरीक उठाई थी कि मुसलमान ज़बीह गाँव छोड़ दें, और इससे हिंदुओं की बहुत दिल आज़ारी होती है, और बहुत से और उलमा ने इसको क्लैप किया था, वेलकम किया था। लेकिन मौलाना सज्जाद साहब ने गांधी जी से ये कहा क्या गुजरात तालियां एक हाथ से बजती है बापू? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां भी ताली दो ही हाथ से बजती है। तो उन्होंने पूछा, गांधी जी हिंदुओं की दिल आज़ारी गाय के ज़बीहे से होती है, ये तो आपने बात जान ली, आपने ये कहीं भी नहीं पूछा कि मुसलमानों की दिल आज़ारी किस चीज से होती है, तो वो भी तो छुड़वाएंगे आप हिंदुओं से, तभी तो मुल्क में मोहब्बत पैदा होगी। तो उन्होंने कहा बताइए किस मुसलमानों की दिल आज़ारी किस चीज से होती है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करता हुआ जब कोई मुसलमान किसी को देखता है तो उसकी बहुत शदीद दिल आज़ारी होती है। आप पब्लिक प्लेसेस पर यह छुड़वा दीजिए हिंदुओं से, मैं मुआहदा करता हूँ, मैं मुसलमानों से ज़बीह गाँव छुड़वा दूंगा। तो इस तरह का जो एक बहुत ही जुर्रतमंदाना जहन था, मैं वो डेवलप करना चाहता हूँ। मैं तो गांधी और नेहरू के खिलाफ कोई बहस छेड़कर कोई बिला वजह की बात नहीं करना चाहता। मैं उलमा को मुखातब करते हुए ये बात ज्यादातर कहता हूँ। अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल छेड़ा, अगरचे इसका जवाब इससे भी ज्यादा तफसीली है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर के मैं 2 सवाल करूंगा। जो सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप दलितों के जिसको हम ऐसी, आपने कहा कि मैं दलित कहना पसंद नहीं करता, जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन में नाम है, आप उनके साथ बहुत, उनके मूवमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, लेकिन सेक्युलर ब्राह्मणों के साथ, जहां तक मेरी मालूमात है, नाकिस मालूमात है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि शायद आप उतने एक्टिव नहीं रहे। हालांकि जो एलीट क्लास के साथ अगर हम, यानी आप दावत पर के ताल्लुक से फोकस करते तो शायद ये नबवी तरीका होता। आप नहीं समझते कि जो कौम गुज़िश्ता 4000 से ज़हनी और फिक्री और जिस्मानी गुलाम रही है महज 2-3% लोगों की, वो अचानक अपने हुकूक के लिए और पूरे मुल्क के हुकूक के लिए कैसे खड़ी हो जाएगी? बनु इसराइल भी हजारों साल से गुलाम थे, और फिर बिलाखिर किस अंदाज में निकले। कभी कभी तारीख का वो दौर होता है कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, एक दौर ऐसा आता है, और फिर उनको जानना हुमायूं मत वारिसीन वाला मसला आता है, दौर कुछ होता है ऐसा। और मैं पूरी दुनिया के बारे में ये महसूस कर रहा हूँ कि जो ऑपरेस क्लास है पूरी दुनिया में, आप अपने मुल्क में भी देख रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं आप कि वहाँ क्या सूरत हाल बन रही है, तो उसको बहुत अहमियत दी जानी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम ब्राह्मणों के बिल्कुल खिलाफ नहीं। और ये चूंकि पिछले 2-4 साल से मेरी ये कोशिश सोशल मीडिया की बरकत से मंजर आम पर आ गई, इसलिए लोग समझते हैं कि मैं इसी मैदान में काम कर रहा हूँ। मैं तो टूटा फूटा अपनी बिसात के मुताबिक इस मैदान में काम कर रहा हूँ 1990-1992 से वारिस साहब के हुक्म पर, और बहुत ताल्लुकात हैं मेरे उन अच्छे शरीफ ब्राह्मणों से, वो मेरे पूरी तरह साथ हैं इस मिशन में। हम ब्राह्मण
سوشل آرڈر کے خلاف ہے، جس کو برہمن واد کہا جاتا ہے. ہم برہمنوں کے خلاف بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، عقل اس کی اجازت دیتی. اگر کوئی برہمن اس ملک میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت دوسروں میں ابھی نہیں ہے. ہم یہ بات اس بات سے بالکل واقف ہیں اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو اصل صورتحال زمینی سچائی ہے، مسئلہ ہندو مسلم بنا کر اگر اس ملک میں پیش کیا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کامیابی ملے گی. جمہوری نظام میں میجورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ اس ملک میں میجورٹی ظالم نہیں ہے، مظلوم ہے. اور وہ جو مظلوم میجورٹی ہے اس کو اکٹھا ہونا چاہیے. بس یہ ہے میری کل پکار. اور ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے میں اگر کسی اور قبیلے کے، جو ظالموں کا قبیلہ ہے مثلا، اگر اس قبیلے کے انصاف پسند لوگ آتے ہیں تو وہ بھی تو ابوبکر عمر بھی تو قریشی میں سے تھے. تو اگر اس قبیلے کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، بلکہ ان کو آگے بڑھائیں. ہم کہیں گے کہ آپ لیڈ کیجئے انصاف کے قائم کرنے کی اس تحریک. ملک اس وقت جس دوراہے پر کھڑا ہے اور مسلم نوجوان یقیناً ان حالات میں بہت ہی زیادہ ذہنی کرب اور انتشار کا شکار ہے اور سمجھتا ہے کہ مستقبل بہت غیر یقینی ہے، تو پولیٹیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے مسلم نوجوانوں کے لیے مختصراً آپ کیا ان کو ایجنڈا دیں گے؟ دیکھیے، میں مسلم نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ نہ تو وہ مایوسی کا شکار ہوں اور نہ وہ غصے میں آئیں. مایوسی ارتداد تک پہنچاتی ہے اور غصہ دہشت گردی تک پہنچاتا ہے. وہ ایک معتدل نفسیاتی کیفیت اپنی بنانے کی کوشش کریں جس کا اصل سرچشمہ ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے، اور یہ ماننا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ مالک الملک ہے، یؤتی الملک من یشاء تؤتی الملک من تشاء. اور اس کے نتیجے میں معتدل نفسیاتی کیفیت بنائیں اپنی، اور اس ملک کے اصل ایجنڈے کو سمجھیں. اس ملک کا اصل ایجنڈا ہندو مسلم نہیں تھا. اس ملک کا اصل ایجنڈا اس ملک کی اصل آبادی میں وہ طبقاتی نظام تھا. اس لیے وہ سیکولر اور کمیونل کا جو حکمت عملی تھے، جنگوں میں حکمت عملی بدلنی پڑتی ہے، ایک ہی حکمت عملی ہمیشہ نہیں رہتی. جو حکمت عملی بدر میں تھی وہ کچھ اور تھی، وہاں تو اچانک جنگ آ گئی تھی. احد کی حکمت عملی کچھ اور تھی، خندق کی حکمت عملی کچھ اور تھی. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ہم کو کسی ایک حکمت عملی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی مقرر کی ہوئی حکمت عملی ہے. سیکولر کمیونل کا جو حکمت عملی تھی وہ سب ہم جانتے ہیں کہ فیل ہو گئی. کون ہے اس ملک میں سیکولر؟ اگر آپ میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، نام بتائیے کون سیکولر ہے. سچی بات یہ ہے کہ بابری مسجد ہی کے مسئلے کو لے لیجئے، اس کے سلسلے میں جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے وہ سو کالڈ سیکولر پارٹی ہی کے ذریعے ہوا ہے، انہی کے دور میں ہوا ہے. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیکولر اور کمیونل کا ایجنڈا چل پائے گا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ظالم اور مظلوم کی تفریق کریں. جب ہم یہ تفریق کریں گے تو مظلوم اکثریت میں ہے، بہت بھاری اکثریت، اور جمہوریت میں اکثریت کا ہی اصل میں فتویٰ چلتا ہے. تو اس اکثریت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. اور نوجوانوں سے میری اپیل یہ ہے کہ اس بات پر دھیان دیں، سنجیدگی سے اس بات کو سمجھیں. اور اس جو آبادی ہے ملک کی اصلی آبادی، دیکھیے ہمیشہ استعمال جو ہوتے ہیں لوگ، وہ استعمال کرنے والا کس کاسٹ کا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو استعمال ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہی لوگ استعمال ہوتے ہیں. وہ ایس سی ایس ٹی کے لوگ استعمال ہوتے ہیں، او بی سی لوگ استعمال ہوتے ہیں. اگر ان کے اندر مسلمانوں کی نفرت نکل گئی اور ان کے اندر مسلمانوں کے بارے میں جو واقعی خیال ہے وہ آ گیا، درست خیال آ گیا، تو ایک طرح سے ان کو استعمال کرنے والے نہتے ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا کام. آپ دیکھیے اس دوران بڑے بڑے فسادات ملک میں نہیں ہو رہے، اب موب لنچنگ ہو رہی ہے، کسی کو ایک فرد کو گھیر کر پیٹ پیٹ کے مارا جا رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بڑے فساد کرنے کے لیے جتنی بڑی تعداد میں ایس سی ایس ٹی کے لوگ پہلے ان کو مل جایا کرتے تھے، اب ان کو شاید نہیں مل پا رہے. یہ بہت بڑی زمینی سچائی ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے. وہ کیوں نہیں مل پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تعداد گاؤں گاؤں میں ایسے لوگ بن گئے ہیں جو اصل ایجنڈے کو سمجھ گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں تھے، انہوں نے ہم کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا. مسلمان تو ہمارے خیر خواہ
دوست ہیں، اس لیے زمینی سطح پر ملک کے اندر عوام، مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلم عوام کے اندر محبت بڑھ رہی ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے. اگر اور کوئی کام نہ بھی ہو اس تحریک کے ذریعے، صرف اتنا ہی کام ہو اس تحریک کے ذریعے کہ ملک کے عوام کے اندر آپس میں نفرت ختم ہو جائے، تو یہ بہت بڑا کام ہے. اگر مسلمانوں کے بارے میں جو دشمنی کے جذبات بھڑکا دیے گئے تھے ان مظلوم طبقات کے لوگوں کے اندر، اگر وہی نکل جائیں یا ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں، یہ تو بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اسی پلیٹ فارم پر آگے جا کر مثبت ملک کی تعمیر اور ترقی کے منصوبے دراصل بروئے کار لائے جا سکتے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. ناظرین، اب جو میں اپیل آپ لوگوں ایک بات میں ذرا سا اور عرض کرنا چاہوں گا. مجھے ابھی یاد آئی ہے بات، وہ اگرچہ آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، مجھے بھی فوراً کہیں جانا ہے، تو ایک بات میں کہوں کہ چونکہ آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ بات پھیل جائے گی. مولانا سلمان صاحب نے 2 باتیں کہی عاملہ کے اندر بھی، اور اس سے ایک دن پہلے ایک ویب سائٹ کو انہوں نے کسی چینل کو انٹرویو دیتے بھی، اور بعد میں بھی کہی ہیں، اور وہ آپ کے اس سرجیکل اسٹرائک والے شو میں بھی انہوں نے وہ 2 باتیں دہرائی. ایک تو یہ کہ سجاد نعمانی RSS کے ایجنٹ، سجاد نعمانی RSS کا نمائندہ ہے، اور وہ اس کے انہوں نے عکس کیا تھا کہ میں نے اپنی کسی تقریر میں کہا تھا کہ میں ان کے کیمپوں میں جاتا ہوں، میرے ان کے کچھ لوگوں سے ذاتی تعلقات ہیں. اس سے انہوں نے یہ عکس کیا تھا، اور عاملہ میں بھی انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے. بہت سخت موڈ کیفیت لہجے میں، جس کا میں بچپن سے عادی ہوں. ان کی بچپن کی دوستی ہے، تو میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دکھ کی بات ضرور ہوتی ہے. ان میں بہت صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ملت کی صحیح قیادت اور ملک کی صحیح قیادت کی توفیق دے، تو وہ ہم سب کی رہے. انہوں نے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس پر بہت تعجب ہوا. ایک دن پہلے ہم لوگ بھٹکل میں تھے اور ہنسی مذاق ہوا، ملاقات ہوئی، ساتھ رہے ہم لوگ بھٹکل کے رابطہ ادب اسلامی کے سیمینار میں. اگر انہیں میری کسی تقریر کے بارے میں کوئی ایسا اشکال تھا تو بہت آسانی سے ہم لوگ آپس میں بات بھی کر سکتے تھے، لیکن شاید اس وقت تک ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، ورنہ مجھے یہی ان کے ساتھ حسن ظن اور امید ہے کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے. بنگلور انہوں نے یہ دونوں باتیں میرے بارے میں سب سے پہلے کہیں جب وہ 8 تاریخ کو بنگلور آئے اور شری سے ان کی ملاقات ہوئی. اب وہ ملاقات سے پہلے کہیں یا ملاقات کی بات کہیں، یہ تو مجھے نہیں معلوم. مجھے صرف کہنا یہ ہے کہ الفرقان کا ایک خاص نمبر میں نے نکالا تھا جب موجودہ نریندر مودی کی حکومت آئی، اور اس کے چند مہینے کے اندر اس کے عزائم کا مجھے پورا اندازہ ہو گیا، ہم سب کو ہو گیا. تو میں نے الفرقان کا ایک خاص نمبر نکالا تھا. مولانا سلمان صاحب کے بارے میں میری شاید خواہش تھی، میں نے گزارش بھی کی ہوگی کہ آپ اس کا مضمون لکھیں، لیکن ان کا مضمون اس میں نہیں آیا. لیکن الفرقان کا نمبر جب چھپا تو وہ ان کو بہت پسند آیا، اور انہوں نے مجھے ایک خط لکھا اس نمبر کی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے. اور میں آپ کو اس کے چند اقتباسات پڑھ کے سناتا ہوں. ضرور. الفرقان کا وہ شمارہ ہے جنوری سن 2015 کا. وہ پورے جو نمبر کا حاصل تھا وہ یہ تھا کہ یہ مودی کی حکومت BJP کی حکومت نہیں ہے، RSS کی حکومت، اور مسلمانوں کو یہ سمجھ کر اب اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے. اور وہ حکمت عملی کیا ہو، اسی کو نمبر کے مختلف مضامین کے ذریعے پیش کرنے کی میں نے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی. تو اس نمبر پر جو انہوں نے خط لکھا، خط تو ذرا تفصیلی ہے، میں اس کے 2-1 حصے سناؤں گا بس. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ برادر مکرم زید مجد سلام مسنون، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا. الفرقان کا خاص نمبر بعنوان ملک کا نیا منظرنامہ والمسلمانان ہند کی حکمت عملی موصول ہوا، بہت دیدہ زیب، چشم کشا اور بصیرت افروز. مختلف مضامین کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جامع مضمون میں سب کو سمیٹ لیا گیا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس خاص نمبر کے لیے اسی عنوان سے جامعیت کے ساتھ لکھا گیا ہے. پھر مولانا نے میرے مضمون کا خلاصہ لکھا، نمبر وار، اور بہترین خلاصہ لکھا. میں لکھنا چاہتا اپنے مضمون کا خلاصہ تو شاید اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا تھا. انہوں نے 14 نمبروں میں میرے مضمون کے پورے نکات کو بیان کیا. وہ 14 نمبر گرانا تو ذرا مشکل ہوگا. اس میں
جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی اس میں نمبر 1 جو پہلا ہے وہ یہ کہ ملک میں نئے وزیر اعظم کے ذریعے جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ حقیقت میں RSS کی حکومت ہے۔ اس کے ایجنڈے کے نفاذ کے لیے حکومت کی تشکیل میں خاص عناصر کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ملک کے سامنے چیلنجز ہیں اس میں ہم کو کیا کیا کام کرنے ہیں، میں نے جو اپنے مضمون میں لکھے تھے ان کو بھی انہوں نے خلاصے کے طور پر لکھا ہے۔ اس میں ایک ہے کہ RSS کے لاکھوں کارکنوں، رضاکاروں اور بامسف کے بھی لاکھوں رضاکاروں سے ہم مسلمانوں کو سادگی اور جفاکشی کا سبق لینا چاہیے، یہ اس کو انہوں نے سراہا تھا۔ یہی بات ہے وہ جو میں نے ان تقریروں میں کہی ہے۔ میں مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں کہ تم تو لاکھوں روپے تو اپنی بچوں کی شادیوں میں خرچ کرتے ہو، اور RSS والوں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ہاں کی معاشرت کیسی ہے، ان کے اپنے کھانے کیسے ہیں، کتنے سادہ کھانے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بڑے بڑے افسران سادہ لباس میں رہتے ہیں، موٹا جھوٹا کھاتے ہیں، اور انہیں مطبخ اور ٹوائلٹ کی صفائی کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ یہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا اس مضمون میں، اس کو انہوں نے بہت پسند کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ آخر میں انہوں نے جو میرے نکات تھے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قبائل سے معاہدات کا جائزہ لے کر آج مختلف اقوام و قبائل سے معاہدوں کے بارے میں سوچنا ہوگا اور ان میں اپنے حلیف تلاش کرنے ہوں گے۔ یہ بات بھی میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ سیرت نبوی کی روشنی میں ہم کو اس ملک میں جو مختلف قبائل ہیں جن کو ہم کاسٹ کہتے ہیں، یہ عربی کے اصطلاح کے مطابق قبیلے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ حضور نے جزیرہ عرب میں ان میں سے ایک کو چھوڑ کر شاید سارے قبیلے دراصل مشرک تھے، لیکن آپ نے ان کو ایک مذہبی وحدت نہیں قرار دیا، آپ نے ان کو قبائلی وحدت کی بنیاد پر ہر قبیلے سے الگ الگ معاہدہ کیا۔ میرے نزدیک اس طریقہ نبوی میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ سب ہندو ہیں، ان کو ایک مذہبی وحدت قرار دے کر ہم طریقہ نبوی کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی نصرت سے محروم ہو رہے ہیں، اور بلا وجہ ایک اقلیت کو اکثریت بنا رہے ہیں۔ اگر یہ الگ الگ قبائل سے ہم معاہدات کا نظام کو قبول کر لیں تو بہت اس میں برکت ہوگی۔ اس کو بھی انہوں نے بہت پسند کیا۔ اس کے بعد آخر میں لکھا کہ ہندوؤں میں، یہ ان کے جملے ہیں، ہندوؤں میں اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم اور برادری واد پوری شدت پر تھا اور آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے درمیان تناؤ سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی شکل میں ایک مشترک دشمن کھڑا کر دیا ہے۔ سیکولر اور غیر سیکولر کی تقسیم ایک چال ہے۔ یہ مولانا سلمان صاحب گویا میرے مدعا کی تلخیص کرتے ہوئے اس کو یہ تعبیر دے رہے ہیں۔ کانگریس اور BJP ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب بھی ہندوؤں کے درمیان آپسی اختلافات اٹھتے ہیں تو وہ فوراً کوئی جذباتی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں۔ انا ہزارے کی تحریک بھی اسی لیے تھی۔ اسی پس منظر میں RSS نے مودی کو وزارت عظمیٰ کے لیے اور امت شاہ کو UP کے انچارج کے طور پر منتخب کیا، اور الیکشن میں ہندو سب خطرے میں ہے کہ نعرے کو استعمال کیا۔ فسادات میں پسماندہ اقوام کو بھڑکایا جاتا ہے تاکہ وہ ہندو بنے رہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کے بعد آخر میں جو جملہ لکھا، بس وہ میں سنا کر رخصت ہوں گا، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ وہ نکات ہیں نمبر 10، 11، 12 خاص طور پر، جن کا بھی ذکر اہل فکر و نظر کرتے رہتے ہیں اور ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر یہ خاص نمبر کام کے لیے ہے تو اہتمام کے ساتھ آپ کو اس کا بیڑا اٹھانا چاہیے، اور اگر یہ محض مشورے اور تجاویز نہیں ہیں اور آپ ان نکات پر کام کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو مؤثر طریقے پر اس کام کو شروع کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ مجھے آپ کی عملیت اور فعالیت سے امید ہے کہ آپ اس خلا کو پر کریں گے۔ والسلام، سلمان الحسینی النبی۔ تو میں تو انہی کے مشورے پر کام کر رہا تھا، اور ابھی کچھ مہینے پہلے بنگلور میں ایک مشاورتی نشست میں اسی مضمون کو میں نے بیان کیا، جہاں پر دراصل موضوع یہ تھا کہ کیا لاہ عمل ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کے سامنے ان حالات کے مقابلے کا۔ تو میں نے یہی باتیں پھر وہاں پیش کی، کچھ عملی تجربات بھی پیش کیے۔ تو میری پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، حسب معمول ہم لوگ ہمیشہ ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، میں بیٹھتے تھے نہیں کہہ رہا تھا، کہہ رہا ہوں میں بیٹھتے ہیں کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہی بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے مائک میرے ہاتھ سے لیا اور یہ کہا کہ مولانا آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس لگن سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے کیا فائدے آ رہے ہیں۔ تکلف برطرف، کیونکہ میں نے یہ بھی کہا تھا
کہ بھائی پسندیدگی سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں امید چاہتا ہوں کہ سارے بڑے حضرات اس کی تائید کریں گے. اس طریقے کی اس میں جان پڑ جائے گی. تو مولانا نے اپنے مزاج کے مطابق کہا یہ اکابرین اور بڑے بڑے سب چھوڑیے, آپ قائد ہیں, ہم آپ کی قیادت میں ہم لوگ سب یہ کام کریں گے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے بھی اس کی پرزور تائید کی. تو اب وہ ان کے مشورے کہ اب مشورہ بدل رہا ہے, اب مجھے ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ سب چھوڑو, یہ سب چھوڑ کر اب میں پھر ان سے بات کروں گا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے اب قبلہ بدل گیا تو میں بدلے ہوئے قبلے کی طرف نماز پڑھنا شروع کروں. میں مولانا سے بہت محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کر کوئی بات کریں, آپس کی مشاورت ہم لوگ کا جاری رکھیں اور بڑوں سے بھی مشورہ کریں, آپس سے بھی مشورہ کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ, خاص طور پر رات جو انہوں نے ایک نیا جو انٹرویو دیا ہے, میں بہت خیر مقدم کرتا ہوں. اور میں تمام سوشل میڈیا پر کمنٹ کرنے والوں سے درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے اب تنقیدیں وغیرہ بند کر دیجئے. آپ نے تو شروع میں بھی وہی موقف اختیار کیا تھا یاسر صاحب, اب بند کر دیں تاکہ ہماری لڑائی آپس میں نہیں ہے, ہماری لڑائی اس ملک میں ظلم کی طاقت والوں سے ہے. ہم ان کے خلاف لڑائی کریں. ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے مقابلہ کرے, کوئی اس انداز سے مقابلہ کرے, الگ الگ جہتیں ہو سکتی ہیں کام کی, لیکن ہمارے درمیان ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے حسن ظن, ایک دوسرے کے لیے تعاون اور دعا, یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقیلوا ذوی الہیئات آثاراتہم الا الحدود, ہم تو اسی پر پابند ہیں. اور میں اکثر سوشل میڈیا پر اپنے جو میرے دوست ہیں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ بڑوں کی کچھ اختلافات ہیں اور اس میں ہم اپنے کو اپنے دامن کو بچا لیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور گزشتہ ایک مہینے سے جو سوشل میڈیا پر صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے, ہر درد مند دل کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے پوری امت کو اجتماعی طور پر اس سے نفع حاصل کرنے کی توفیق ہمیں ملے, پوری امت کو ملے. ناظرین, اب جو میں اپیل آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے, اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ اپیل حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ہی مولانا سے میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. ہمیں اب اسی زبان میں بات کرنی ہوگی جس زبان میں وہ لوگ جو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے دشمن ہیں بات کرتے ہیں. وہ اگر قانون کا سہارا لے کر ملک کی امن پسند آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں تو قانون تو ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. ان کے بیانات بھی ایسے ہیں جن پر FIR درج کی جا سکتی ہے. میں تمام امن پسند شہریوں اور خصوصاً مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وسیم رضوی کے اس بیان کو یاد رکھیں کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں, اور ماہرین قانون کے مطابق اس بیان پر FIR درج کی جا سکتی ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ ملک میں ہر صوبے میں اس شخص کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے. آپ اگر مجھے سن رہے ہیں تو اٹھیے اور اس کام کو ملی فریضہ سمجھ کر کیجیے, اور اگر آپ یہ کام خود نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کو ساتھ لیجیے اور ان سے یہ کام کروائیے. مولانا پر یہ قانونی حملہ دراصل بورڈ پر حملہ ہے, اور بورڈ کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کی تھوڑی سی محنت ہر ملک کے ہر صوبے سے وسیم رضوی اینڈ کمپنی کو ایک زبردست جواب ہوگی انشاءاللہ تعالی. یوٹیوب پر ہمارا چینل پیٹریوٹک انڈین پلس ضرور سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی شخصیت اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر الجزاء, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.